بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ حالات تلخ سے زیادہ تلخ ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ اب شاید ہم یہ گیج کر سکتے ہیں کہ یہ معاملات اب کسی بھی طرف جا سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ ایک بڑھتی ہوئی فرسٹریشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سیکھپا ہیں، تقریباً میرے خیال میں 7 اٹیمپٹس وہ کر چکے ہیں اور عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ان کی نہیں ہو پا رہی۔ بائی الیکشن ہے عمر ایوب صاحب کی سیٹ کے اوپر، جہاں پر ان کی اہلیہ محترمہ وہاں پر الیکشن یہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں۔ سرپرائزنگلی عمر ایوب صاحب باوجود اس بات کے کہ سزا جیسی بھی ہو، بہرحال وہ اس وقت سزا یافتہ ہیں اور کنوکٹڈ ہیں، وہ اس الیکشن ریلی کے اندر، اس جلسے کے اندر موجود تھے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ موجود تھے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کیا قانونی طور پر وہاں ہو سکتے تھے؟ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر باقاعدہ نہ صرف ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، بلکہ ریلیونٹ قانون کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے جو سیکشن 170 ہے، اس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جو چیف منسٹرز ہیں وہ اس طرح کی الیکشن کیمپینز کے اندر نہیں جا سکتے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کسی طرح کا جو وائلنس ہے یا انٹیمیڈیشن ہے ٹو پبلک آفیشلز، یہ بھی کوئی بھی حکومتی عہدیدار یا سرکاری عہدیدار اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ یہ سلسلہ جا کہاں رہا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی اس وائلیشن کا بتایا جاتا ہے جو الیکشن کمیشن نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ معاملات خراب ہیں، حالات خراب ہیں۔ یہ غصہ اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب سے نہ تو ان کی بہنوں کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہو رہی ہے، بلکہ پالیسی وہی ہے جو چلی آ رہی ہے۔ آج بھی جب وزیر اعلیٰ ملنے گئے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کی جانب، تو ان کی گفتگو کیا ہوئی، وہاں پولیس سے ان کا مکالمہ کیا ہوا، ذرا سن لیجیے۔ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ چھوڑو، اتنے تکڑے نہیں ہے کہ مجھے ہاتھ لگا۔ اچھا کیا مسئلہ ہے؟ یہ مجھے آپ بتائیں گے کہ مجھے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ مجھے یہ اس بات کی جواب کیوں نہیں؟ آرام سے بھائی، آرام سے۔ کس نے روکا ہوا ہے؟ کورٹ کے آرڈرز میرے ساتھ موجود ہیں، کورٹ نے آرڈرز دیے ہوئے ہیں۔ میں ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، تو ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے ساتھ آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ حالات اس لیے کیونکہ اس میں ایک غصے کا ایلیمنٹ بھی نظر آتا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ ایک پولیس آفیسر سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ہمشیراؤں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، یہ فرعونوں کی طرح یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے اس تقریر کے اندر بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ پاکستان کے اندر کچھ ہونے والا ہے، ہمارے پاس پھر واحد آپشن یہی ہے۔ کیا یہ باتیں محض جلسوں کی تقاریر تک رہیں گی یا واقعی کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ صورتحال بہرحال کشیدہ نظر آتی ہے ہمیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کوثر کاظمی صاحب، جو کہ ترجمان ہے پنجاب حکومت کے۔ ظاہری بات ہے انہی کی حکومت ہے جہاں پر اسی صوبہ پنجاب کے اندر بائی الیکشن بھی ہو رہا ہے، جہاں عمر ایوب صاحب کی اہلیہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں، اور علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں۔ درست جو میسیجز ہوتے ہیں خان صاحب کے، جب بھی ان کی ملاقات ہوئی تو اصل میسیج ان کے پاس ہی ہوتا ہے۔ علی بخاری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا علی بخاری صاحب کہ یہ جو آج میں نے غصہ دیکھا ہے سہیل آفریدی صاحب کے اندر، یہ جو جلسے کے اندر انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا ہم یہ سمجھے کہ یہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہوا ہے یا یہ سوچا سمجھا ایک ان کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو اگر کچھ ہوا تو پھر اگر آپ رات ہے تو صبح نہیں دیکھیں گے، صبح ہے تو رات نہیں دیکھیں گے۔ یہ تو ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کا بڑا سیریسلی نوٹس بھی لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منیب بھائی آپ کا۔ دیکھیں منیب بھائی، بڑی سمپل سی چیز ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ میتھس ہے، سمپلی 2+2 4۔ اور میں ایکسپیکٹ کرتا تھا آپ جیسے ایک سیزنڈ اینکر سے کہ آپ سب سے پہلے اپنا پروگرام شروع کریں گے کہ کس طرح سینئر سٹیزنز کو، 70-72 سالہ خواتین کو کل اڈیالہ جیل کے باہر سڑکوں پہ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا۔ اس کو چھوڑ دیں گے، وہ عمران خان صاحب کی بہنیں تھیں، لیکن ایک سینئر سٹیزن تھی، 70 سال عمر تھی، کس طرح ان کو واٹر کینن مارے گئے، کس طرح مردوں نے اٹھا کے ان کو مردوں والی پریزن وین میں پھینکا، کس طرح اکیلے آدھی رات کو ان کو چکری اتارا گیا اور علامہ ناصر عباس صاحب سینیٹر ان کو اپنی گاڑی میں لے کر آئے۔ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کل کی ڈیٹ میں جو سو کالڈ سی ایم ہے پنجاب کی، انہوں نے کہا خواتین میری ڈیڈ لائن ہے۔ ایک تقریر سن رہا تھا میں، کون سی ڈیڈ لائن ہے بی بی آپ کی، ذرا ہمیں یہ بھی تو بتا دیں۔ اور اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو کیا منیب ادھر آپ ہوتے سی ایم کی جگہ، میں ہوتا ادھر،
یا ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہوتا تو ہم کیا پھول برساتے ہیں ان کے اوپر؟ کوئی یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے، کچھ قدرتی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ احساسات بھی ہوتے ہیں انسان کے اندر، جذبات بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے باقی ساری چیزیں لے کے مطلب یہ نیچرل ریاکشن ہے، نیچرل ریاکشن، اور یہ درست بات آپ نے کی. اور کل بڑا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں نے ایکچولی ہم نے کل پروگرام حال میں 90% پروگرام میں ہم نے اسی ایشو کے اوپر کیا جو عمران خان صاحب کی ہمشیراؤں کے ساتھ ہوا. اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں نظر آتی. میں منیب ایڈ کر دوں میں نے کل پروگرامز میں کہا، مجھ سے کوشچن ہوا کہ جی دیکھیں فریال تارپور صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا، مریم صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا. میں نے کہا یار مریم کے ساتھ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہو، ان کو لاتوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہو. ویڈیوز تو دیکھیں یار، انسان کو شرم آ جاتی ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے. فریال تارپور صاحبہ کو کبھی کسی نے پکڑ کے نہیں گھسیٹا، ایون اینڈ ادروائز. میں I'll take full responsibility of my words. میاں نواز شریف کا صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو کالر سے پکڑ کے گھسیٹ کر کبھی وین میں نہیں ڈالا گیا جیسے عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ سے ڈالا گیا. تو دس از اے ڈفرنس ہے، دس از اے ٹریٹمنٹ. ہاں بے نظیر بھٹو شہید کو مارا گیا ضرور، ان کی والدہ نصرت بھٹو کو ضرور مارا گیا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ یہ کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ ایسی چیزوں سے اور ایسی سو کالڈ حکومتوں سے. عوامی پہ ذرائع آپ کے پاس نہیں ہے، فارم 45 آپ کے پاس نہیں ہے، جعلی طریقے سے آپ بیٹھ گئے ہیں. انتہائی پاکستان کی تاریخ کی کنٹریورشل قسم کی امینڈمنٹس آپ نے کر دی ہیں. جوڈیشری آپ کے خلاف نارمل کھڑی ہوئی ہے، عدلیہ کا بیڑا گرک آپ نے کر دیا ہے، انسٹیٹیوشنز تباہ آپ نے کر دی ہیں. کوئی ایک چیز تو بتا دیں نا، کس کے لیے؟ صرف پاور پالیٹکس کے لیے؟ یار میں پاور پالیٹکس کا قائل نہیں ہوں، میں پاور پالیٹکس کا نہیں مانتا ہوں. ہم تو چاہتے ہیں عوامی گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جو گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل ہو. آپ نے کیا کیا یہ؟ اور اس کے بعد آپ سی ایم کو توقع کریں گے سی ایم جو ہے آپ کو پھولوں کا ہار پہنائے. اینڈ فار دا سیک آف آرگومنٹس میں ایک چیز ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے منیب بھائی. جی. کیا جسٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ ان کا چیئرمین جنوری سے ریٹائر بیٹھا ہوا ہے اور نومبر آ گیا، میرے آپ کے پیسوں پہ وہ عیاشی مارا، فل پرکس اینڈ پریویلیج لے رہے ہیں کہ جب تک نیا نہیں آئے گا تم تا حیات بیٹھے رہو گے؟ دنیا میں کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ دنیا میں خود ویسے علی بھائی وہ خود تو نہیں بیٹھے ہوں گے نا، کسی قانون کے تحت ہی بیٹھے ہوں گے. نہیں بٹ وہ کسی قانون کے تحت ہی بیٹھے ہوں گے، کسی ترمیم کے تحت. وہی نا، کسی قانون کے تحت ہی بیٹھے ہوئے نا. تو یہ امینڈمنٹ، تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو خود بینیفیشری ہو. جیسے آپ کے کانسٹیٹیوشن کورٹ کے سامنے 26 امینڈمنٹ چل رہی تھی، جب اس کو آرگومنٹس ہو رہا تھا، چیلنج ہوئی تھی، ہر وکیل کھڑے ہو کے یہ کہتا تھا، ساری دنیا نے سنا کہ جناب آپ بینیفیشری ہیں اس کے، آپ نہیں سن سکتے. آپ جو ہے آج سب پورا جو ہے نا کمپلیٹ فل بینچ بنائیں، نہیں سنا گیا، اور آج ثابت ہو گیا کہ وہی بینیفیشری ہیں، وہی لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مطلب آپ یہ جو غصہ ہے یہ اس کی جسٹیفیکیشن موجود ہے، اور جو کچھ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ یہ اس کی وجہ سے ہے. کوثر کاظمی صاحب یہ تو بات دیکھیے، یہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود کہا تھا نا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. انہوں نے پچھلے دنوں شاید غالباً وہ برازیل سے واپسی پہ لنڈن میں نے ان کا کلپ دیکھا جس میں وہ فرما رہی تھیں کہ میں نے کوئی انتقامی سیاست نہیں کی، نہ ہی میں نے کبھی کوئی انسٹرکشنز دیے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں کیا ہو یا اس کے باہر کیا ہو، یہ میں نے کبھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی. لیکن علی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ بڑا ہی گندا سلوک کیا گیا. وہ ایجڈ خواتین ہیں، ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. اور عمران خان صاحب کی دوسری جو ہمشیرہ ہیں وہ خود بتا رہی ہیں کہ اگر ہم نہ دیکھتے تو ان کے ساتھ تو اور برا سلوک ہوتا نورین نیازی صاحبہ کے ساتھ. کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. منیب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میرے بھائی علی نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ کس کے ساتھ ظلم ہوا اور کس کے ساتھ جس کو گھسیٹا گیا. دیکھیں ایک شخص جو ہے جس کی اہلیہ بیمار تھی، لندن میں تھی، بستر مرگ پہ تھی، کوٹ لکھپت میں وہ قید تھے، ان کی بیٹی ملاقات کے لیے جاتی ہے تو گھسیٹ کے گرفتار کیا گیا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کو، جن کو انہوں نے کہا جی مریم نواز سے ایسا کبھی کوئی سلوک ہوا نہیں ہے. باقی میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسی فوٹیج کہ جس میں کسی کو بالوں سے گھسیٹا گیا ہو. صبح سے کوشش کر رہا ہوں ان کی مختلف جو پیجز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ شاید کہیں کوئی فوٹیجز ایسی مجھے مل جائے، مجھے نہیں ملی. مے بی آئی ایم رانگ، میں یہ نہیں کہتا کہ علی بھائی خدا نہ خواستہ جھوٹ بول رہے ہیں. پوری طرح جواب دے دیں اس کا. جی پلیز ایڈ کر دوں پوری طرح جواب دے دیں. جی سر 3 ایم این ایز میں کل جب پریس کانفرنس کی انہوں نے کے پی ہاؤس میں، میں ساتھ تھا ان کے. 3 ہمارے ایم این ایز جن میں شفقت صاحب خود وکیل بھی ہیں، ایم این اے بھی ہیں، سرگودا سے وہ موجود تھے. ان کی بازو زخمی ہوئی تھی ساری ڈنڈے مار مار کے. اور ان کے ساتھ شاہد تھے، شاہد کھٹک کے پی سے، اور مینا خان. یہ 3 لوگ جو ہیں جو میرے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے کہا، اور مجھے ان سے بازو نہیں ہلی جا رہی تھی ان کی. وہ کہتے ہیں میں بینڈیج، اس پہ 100 بینڈیج لگا کے ہوں. شفقت صاحب پارلیمنٹیرین ہے،
ٹھیک ہے شاہ صاحب ان سے تصدیق کر لیجئے گا, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں میں یہی ایک سیکنڈ کوثر بھائی, ایک سیکنڈ. علی بخاری صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں, جو ان کے الفاظ ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں. میں اس بات کو ایڈمٹ کروں گا کہ میں نے ابھی تک جو نورین نیازی صاحبہ میرے لیے محترم ہے, بزرگ خاتون ہے, عمران خان صاحب کی دیگر ہمشیرہ ہیں, ہم سب کے لیے قابل احترام ہے. ایشو یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ابھی تک میں نے بھی وہ فوٹیج نہیں دیکھی, میں بھی آپ ہی کی طرح شاید تلاش کر رہا ہوں. لیکن علی بخاری صاحب ایک ذمہ دار شخصیت ہے, میں ان کی بات کو اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو مارا پیٹا گیا اور ان کو رف اپ کیا گیا ہے, گھسیٹا گیا ہے, تو پھر کیا گیا ہوگا؟ دیکھیں اس لیے میرے لیے یقین کرنا مشکل ہے جی کہ جہاں تک مریم نواز صاحبہ کو آپ نے کوٹ کیا کہ لنڈن میں میڈیا ٹاک کر رہی تھی, میں نے تو خود ان کے منہ سے سامنے بیٹھ کے یہ چیز سنی اور الفن انہوں نے کہا کہ میرا اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اڈیالہ میں کسی کو کوئی انتقامی کارروائی کرنی جس طرح ہمارے ساتھ سلوک ہوتا رہا ماضی میں. تو یہ بات تو اس طرح ہے. باقی پوری دنیا کے اندر پولیس اسی طریقے سے آپ سے بڑے پیار سے بڑے آرام سے پہلے بات کرتی ہے, ڈائلاگ ہوتے ہیں وہاں پہ کہ آپ یہ جگہ چھوڑ دیں. آپ اگر وہ جگہ نہیں چھوڑتے تو پھر سختی پوری دنیا میں ہوتی ہے منیب. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی کسی سیاستدان کی بہنیں ہیں, بھائی ہیں, باپ ہے, کوئی سینئر سٹیزن ہے. میں وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں جو اپنے 15 سالہ صحافتی کیریئر کے اندر میں نے برطانیہ اور یورپ میں رپورٹنگ کرتے ہوئے لوگوں کو پولیس والوں کی طرف سے دھکے مارتے ہوئے دیکھا ہے, جن کو یہ سیولائزڈ معاشرے کہتے ہیں, جن کو وہاں بڑا بروٹل بیٹن چارج ہوتا ہے, وہ تو خیر ہم نے خود بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے, وہ دیکھا یہ ہوتا ہے. اب اگر آپ کا یہ نند اور باوج کا پارٹی کے اوپر قبضے کا معاملہ ہے, irrelevant ہو چکے ہیں کئی لوگ, پارٹی کی میں کوئی مصروفیت ہے نہیں, کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں ان کی, عوام ان کی کال پہ نکلتے نہیں ہیں, تو چلو انتظامیہ پہ, مریم نواز شریف پہ, شہباز صاحب پہ, فیڈرل پہ, پنجاب پہ ہم الزامات لگا کے ریلیونٹ رہتے ہیں, خبروں میں رہتے ہیں. تو اس صورتحال میں تو کوئی جواب نہیں ہے. بٹ قاضی صاحب دیکھیے میری بات سنیں, گزارش لیٹ می فنش, میں صرف ایک مجھے 10 سیکنڈ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب پولیس والے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جن کے گھر میں ان کی فیملیز ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, جب آپ ان کو اس طرح کے الفاظ جب بیان کریں گے تو ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتی ہے, ان کا جو غصہ ہے وہ وہاں پہ دکھائی دیتا ہے, پھر وہاں پہ ہاتھا پائی ہو جاتی ہے. بھائی اب اپنی لینگویج دیکھیں نا, جب ہماری پارٹی پہ یہ مسائل آئے نا منیب, تو ہماری پوری لیڈرشپ نے جلسے کیے, پوری لیڈرشپ آپ کو سٹیج پہ نظر آتی تھی, تمام میں اتحاد و اتفاق تھا, اور سیاسی جدوجہد ایسے ہوتی ہے, وہ سڑکوں پہ انتظامیہ کے ساتھ جھگڑے کر کے ان کے گریبان پکڑ کے نہیں ہوتی. سیاسی فائدہ اگر اٹھا دیں تو سیاسی جو طرز عمل ہے, جو رواداری ہے, اس کو نہیں دیکھیں حالات لیکن جب خراب ہو جاتے ہیں وہ بھی دیکھنے والی بات ہے نا, کہ آج مینا خان آفریدی صاحب ان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے, وہ پولیس والوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وردی اتار کے آؤ تو پھر مردانگی کا پتہ چلے گا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی تلخ کلامی ایک قسم کی ہو رہی ہے پولیس آفیسرز کے ساتھ. یہ کوئی اچھے امیج تو نہیں ہے, برے ویژولز ہیں. کوثر کاظمی صاحب, ملاقات ہو جائے بہنوں کی, ہو جائے آفریدی صاحب کی, ہو جائے, میں پھر کہوں گا اس سے آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا. ابھی تو میں اس جگہ آیا ہی نہیں کہ جو آفریدی صاحب نے کہا ہے, میں اس پہ بھی اعتراض کرتا ہوں بحیثیت ایک پاکستانی, کہ ایز اے چیف منسٹر جو انہوں نے باتیں کی وہ بھی درست نہیں ہے. لیکن اگر آپ ملاقات کروا دیں تو شاید ٹیمپریچر نیچے چلا جائے. کوثر کاظمی صاحب, منیب مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں ہی وہی طریقہ کار اپنانا چاہیے تھا کہ اب جلسوں میں یہ عام میڈیا ٹاکس کے اندر یہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے لیے اندر ہے, 8 اگست کو اس کو آفر ہوئی تھی کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں تو معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. ٹوٹل یہ ایک جھوٹ بولا جاتا ہے. بھائی 190 ملین کا ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, اس پہ سزا مل چکی, توشہ خانہ کی سزا, وہ ساری چیزیں آپ کے بالکل سامنے ہیں پوری قوم کے. ایسی صورتحال کے اندر بالکل وہی طریقہ اپنانا چاہیے تھا جس طرح باقی قیدیوں کو فیملی کے دن, فیملی کے معاملات میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. ایک بے شمار قسم کی سہولتیں ان کو دی گئی تھی. ماضی کے اندر پی ٹی آئی کا ہیڈ آفس بن چکا تھا اڈیالہ جیل, اور وہاں سے تمام تر ریاست مخالف اور حکومت مخالف بیانات آئے روز آتے تھے. تو اب یہ وہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک پارٹی آفس سمجھ کے اڈیالہ جیل کو چلائیں. ایک جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق معاملات ہوں گے, ملاقاتیں ہوں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کس سے ملنا چاہتے ہیں. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے منع کر دیا تھا کہ آپ نے کسی قسم کی میڈیا ٹاک نہیں کرنی, اور اچانک وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. بٹ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ تینوں بہنوں سے ہی نہ ملنا چاہیں, چلے ایک کو پرابلم ہو جاتا ہے. انہوں نے انکار کیا, جن کے بارے میں وہ برملا کہہ چکے ہیں کہ علیمہ خانم جو ہے وہ میڈیا ٹاک نہ کریں, وہ تو مسلسل بول رہی ہیں. اب بشرا بی بی اور ان کے اختلافات ہیں,
آپ پوچھیں کہ ابھی علی بھائی کا مجھے نہیں پتا کس گروپ سے تعلق ہے، معذرت کے ساتھ ان کا عمران خان کے گروپ سے تعلق ہے، بی بی آئی یا عمران خان ہے، یہاں پہ گروپ بندی تو بہرحال موجود ہے نا، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو آپسی جنگ اور ریلیونٹ رہنے کے لیے آپ ہم پہ الزامات لگاتے رہیں، اس کا کوئی علاج نہیں. میں صرف ایک بات، میں وہ اس لیے پھر وہ ہمیں کوثر کاظمی صاحب نے کہا جی مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں. ایک بات علی بخاری صاحب آپ پہلے ذرا اگر اس کو ایڈریس کر لیں. آپ نے کہا کہ پہلے تو اس پہ بات ہونی چاہیے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ جو ہوا وہ بالکل ہم نے کل بھی ریز کی تھی، آج بھی کر لی، ہم نے اس پہ ڈسکشن بھی کر لی. مجھے صرف بتائیے کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کیا ہے، کیونکہ آپ قانون سمجھتے ہیں، آپ خود وکیل ہیں ماشاءاللہ، یہ قانونی طور پر درست ہے کہ اگر وہ آئیں اور اس طرح کی دھمکی ایک جلسے کے اندر دیں؟ دوسرا یہ کہ ایک کنوکٹڈ شخصیت عمر ایوب صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ obviously وانٹڈ بائی لا ہیں، ایبسکانڈ کر رہے ہیں، اس وقت سزا انہیں ہوئی ہوئی ہے. کیا یہ طرز عمل درست ہے؟ دیکھیں منیب بھائی، دو تین چیزوں کو میں علیحدہ ایڈریس کروں گا، اور ود لاجک کروں گا اور ود آپ کو پریسیڈنٹس کروں گا. جی. نمبر ون بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے بہت تمید باندھی. آئی واز ایکسپیکٹنگ فرام سچ اے تھورو جینٹل مین کہ وہ سب سے پہلی بات یہ کریں گے کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا اور میں نون کے اندر ہوتا اس طرح، تو میں سب سے پہلے بات کرتا کہ جی غلط ہوا. کسی بھی بزرگ خاتون کو کیا، کسی خاتون کو کیا، کسی مرد کو بھی سڑک پہ گھسیٹنا غلط بات ہے، ٹھیک ہے. بٹ آئی واز ایکسپیکٹنگ، نہیں کیا انہوں نے، ان کی مرضی. یہ تو بتا سکتے تھے نا کہ لائٹیں کس نے بند کروائیں، واٹر کینن کس نے بند کی. اگر آپ کی سی ایم اتنی بے بس ہے کہ وہ کام ہی کچھ نہیں کر سکتی تو پھر کہے کہ سی ایم ہے بھائی، وہ پھر مانے نا کہ آپ سب فارم 47 کے بیٹھے ہوئے لا کے جنہوں نے بٹھایا، دے آر ریسپانسبل فار اٹ. نمبر ٹو چیز، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انجوائے ہم کریں، پاور پالیٹکس ہم انجوائے کریں، سارا پاور کا منبع ہمارے پاس ہو، اور الزام کی باری آئے تو آپ دوسرے پہ تھوپ دیں. جب آپ نے ساری چیزیں لی ہیں ود کلین ہینڈز لی ہیں تو آپ اس کو فیس بھی کریں. آپ نمبر ون کانسیکوینسز بھی آپ کو بھگتنے ہوں گے نا، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن سے سٹارٹ کر لیں اور ٹی ایل پی سے لے کے آج تک ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا. بٹ یہ تو علی بھائی طریقہ کار ہے نا. خان صاحب نے بھی تو یہی کیا تھا اقتدار میں، آپ یہی کرتے ہیں سر. انہوں نے ساری حکومت کر کے کہا باجوہ صاحب کرتے تھے سب کچھ. یہ تو this is the new model now I believe. نہیں دیکھیں، نہیں نیو ماڈل ختم ہو گیا جی. ہائیبریڈ کا ورڈ ان کے منسٹروں نے یوز کیا یہ ہائیبریڈ گورنمنٹ ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا. سب سے پہلے ورڈ انہوں نے یوز کیا اور ایڈمٹ کیا کہ ہم فارم 47 کے ذریعے آئے ہوئے ہیں. نمبر ٹو چیز منیب بھائی، اب آ جاتا ہوں آپ کے جو ریلیونٹ کوسچنس تھے. دیکھیں پریسیڈنٹ میں دیتا ہوں آپ کو سزا یافتہ ملزم جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن ججز کے خلاف یہ لے کر آئے، انہی نے عطر منیلا صاحب نے ان کو دی ہوئی تھی ٹریٹمنٹ کے لیے اجازت دی ہوئی تھی. 4 ہفتے کے لیے باہر جاتا ہے اور سٹنگ پرائم منسٹر کیبنٹ لے کے انگلینڈ میں جاتا ہے اور اسی اپارٹمنٹ میں جا کے میٹنگ کرتا ہے جس کا ایلیگیشن ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں کر کے واپس آتا ہے اور ہفتے میں 2 دفعہ جاتا ہے سرکاری خرچے پہ. وہ جائز تھی. اب دوسری بات یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ جلسہ کریں، شاہ صاحب مجھے کل اجازت دے دیں، آپ مینار پاکستان میں جلسہ کرتا ہوں، میں اپنی پارٹی کی طرف سے رسپانسبلٹی اٹھاتا ہوں. آپ نے جلسے کیے، آپ نے مہنگائی مارچ کی، پی ڈی ایم نے، سب نے مل کے کی. بلاول بھٹو کراچی سے چلا اسلام آباد آیا، ہم گورنمنٹ میں تھے. ایک جگہ بتا دیں کہ ہم نے اٹک برج بند کیا ہو، ہم نے گدو براج بند کر دیا ہو، ہم نے انڈس ہائی وے بند کر دی ہو، ہم نے موٹر ویز بند کر دی ہو، ہم نے کنٹینر کھڑے کر دی ہو، ہم نے واٹر کینن مارے ہو، ہم نے بلٹس ماری ہو، ہم نے کسی جگہ بھی جو ہے نا ربڑ بلٹس کی یوز کیا ہو، ہم نے موٹر وے کھدائی کی ہو، پرچے دیے ہوں. ایک جگہ تو بتا دو یار. مریم بی بی لاہور سے چلیں اسلام آباد آئیں، جگہ جگہ تقریریں کرتے ہیں، کبھی ہم نے مارا، کبھی ہم نے روکا، کبھی ہم نے کہا مت کرو. ایسے نہیں ہوتا نا. جب پولیٹیکل کام کرتے ہیں تو پولیٹیکل حوصلہ بھی رکھا کریں، پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ بھی رکھا کریں، چیزیں لیں. اب میں تیسرے طرف آ جاتا ہوں. منیب بھائی آپ نے بڑا ریلیونٹ کوشچن کیا کہ کیا پی ایم وہاں جا سکتا تھا سی ایم، اور اس نے تقریر کی. دیکھیں میں ایک دفعہ 2016 کا بائی الیکشن تھا اور اس کے اندر فواد چودھری صاحب نئے ہماری پارٹی میں آئے تھے، انہوں نے الیکشن لڑا. آپ کو یاد ہو، اس سے پہلے وہ ایز اے اینکر بھی آتے رہے پروگرام کے اندر. تو وہاں پر ان کے تقریر میں عمران خان صاحب بھی گئے اور اس ٹائم وہ ایم این اے تھے. نوٹس ای سی پی نے اس ٹائم دیا، میں نے کنٹیسٹ کیا، میں جیلم گیا، وہاں سے ہم نے کیس لڑا. ایک یہاں پر ٹیکسلا کی سیٹ میں بھی بائی الیکشن تھا، اس کے اندر بھی. تو پتہ یہ چلا کہ اس ٹائم پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ آپ کے نواز شریف صاحب تھے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پر گئے ایز اے سی ایم بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا بیٹا بھی جا کے وہاں گرانٹ بھی دے کے آیا کروڑوں اربوں روپے کی. جیلم میں بھی دے کے آیا، ٹیکسلا میں بھی دے کے آیا اپنے لوگوں کے لیے. سو یہ جب آپ کی پالیٹکس ہوتی ہے، آپ کی ایسی چیز، اب نوٹس آ گیا فار ایگزامپل کون سا جا کے اس نے وہاں پر گرانٹ کی. میں تو چونکہ کے پی کے اندر آتا ہے ڈسٹرکٹ، اس کے ساتھ جڑا ہوا ڈسٹرکٹ ہے ان کا اٹک، جس کا حسن ابدال بالکل تحصیل ہے، ایک بیلٹ اندر ہو رہی ہے. آئی ویم کم ٹو نو، میں نے اس دن اسی کمپین کے سلسلے میں گیا تو پتا چلا کہ مریم بی بی نے جو بالکل ساتھ ٹچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کے پی کا، کیونکہ پہلا ضلع اسلام آباد کے ساتھ پہلا ضلع ہری پور سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ ٹیکسلا کراس کرتے ہیں، شاہ صاحب کا گاؤں اور آگے ہری پور آ گیا. وہاں پر 2 ارب روپیہ دیا فار برن ہاسپٹل. تو کیا اس کو میں نہ سمجھوں کہ یہ الیکشنز کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے پری پول ریگنگ میں شامل ہوتا ہے؟
کیا یہ میں نہ کہوں کہ یہ وہاں آپ کا ہسبینڈ مریم بی بی کا ہسبینڈ کہاں پر آج کی تاریخ میں ابھی کہاں پر ہے؟ ہری پور کے اندر وہاں پر کمپین کر رہا ہے, جلسے کر رہا ہے. آج کل سی ایم نے جلسہ کیا, کل اس نے بھی وہاں جلسہ کیا. وہ کون ہے؟ وہ ایک پی ایم کا داماد, ایک سی ایم کا ہسبینڈ. تو اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. آپ اس کو پازیٹیو سائڈ پہ ضرور دیکھیں. جو غلط ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. اگر سی ایم نے اسپیچ میں کہا, اس نے کون سی غلط بات کر دی, مجھے انکانسٹیٹیوشنل ورڈ بتا دیں. اگر وہ کہتا ہے مجھے میرے لیڈر عمران خان سے نہیں ملنے دیا جاتا, بڑا سمپل سی بات. میں نے پٹیشن فائل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. سر میری بات آپ نے بڑی ڈیٹیل بات کی نا. میں صرف آپ نے کیونکہ کہا کہ آپ مجھے انکانسٹیٹیوشنل لفظ بتا دیں, میں ہائی کورٹ کا آرڈر بتا دیتا ہوں آپ کو, پھر آپ کے لیے اور ایزی ہو جائیں گی چیزیں. ایک صرف ہائی کورٹ میں چاہ رہا تھا یہ اس کو صرف اس کو دیکھ لیں, اس جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, میں صرف اس کو دیکھ لیں, اس کے اوپر بتا دیں کہ ڈو یو تھنک کہ دس ڈز ناٹ اماؤنٹ ٹو اینی تھنگ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جوش خطابت میں دیا گیا بیان ہے یا بات ہے. کیا فرما رہے ہیں, ذرا سنیے. میں اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں, ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں واضح پیغام دیتا ہوں, اگر 23 نومبر کو ووٹوں کو تبدیل کیا گیا, ریزلٹ کو تبدیل کیا گیا, تو میں اپنی عوام کے سامنے وعدہ کرتا ہوں, اگر رات کو کوئی مسئلہ آیا تو صبح کی روشنی آپ نہیں دیکھیں گے. اگر صبح کو مسئلہ آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ رات کا اندھیرا آپ لوگ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کا کیا مطلب ہے علی بخاری صاحب, میں ذرا بتائیے گا. بڑے سمپل سا مطلب ہے جی, بڑا سمپل سا مطلب ہے کہ فارم 47 نہیں بننے دیں گے آپ کے پاس. جو جعلی بنائے گا, کانسٹیٹیوشن آپ کا یہی کہتا ہے, فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. وہ تو الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا نا, وہ تو الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیکھنے دیں گے آپ کو, صبح ہوگی تو شام نہیں دیکھنے دیں گے, شام ہوگی تو صبح نہیں دیکھنے دیں گے. پاور ہے اس کے پاس. نہیں وہ کیا نہیں دیکھنے دے گا؟ آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نوکری سے نکال دیں گے, کیا کریں گے؟ 4.5 کروڑ بندوں کو دیکھیں, جو اس پہ تو دوسری رائے نہیں ہے, ڈسپلنری ایکشن ہوتا ہے اس کے خلاف. پورا لا موجود ہے, جو بےایمانی کرے گا وہ تو نوکری کے قابل ہے ہی نہیں, اس کو پھر اندر نکال دینا چاہیے. انکوائریاں ہوتی ہیں بعد میں, ایف ایس ٹی میں جاتے ہیں, جا کے کیسز کرتے رہے اپنے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, جو لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرے, دیکھیں کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں گے نا, فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. اس کا مطلب کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی نہیں ہے, اس کا مطلب نوکری سے نکالنے والی بات ہے. اس گورنمنٹ نے نہیں, نوکری سے نکالنا تو ایسے بندے کو تو میں کہتا ہوں, میری ذاتی اوپینین تو اس سے زیادہ ہے. ہم نے تو الیکشن لڑا نا منیب, ہم تو رات کو جیتے نا, ہمیں پتا ہے کہ 60,000 ووٹ سے جیت کے ہم باہر بیٹھے ہیں, اور صبح کیا ہوا. جو بندہ بےایمانی کرتا ہے تو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 6 کہتا ہے بھائی جو کسی کے امانت میں خیانت کرے گا, کانسٹیٹیوشنلی بات کر رہا ہوں, انکانسٹیٹیوشنل بات نہیں کر رہا ہوں, اس کو تو پھانسی لگاؤ نا کھڑے ہو کے پارا چوک کے اندر. یہ کہتا ہے نا کانسٹیٹیوشن. ایک منٹ کے بعد علی بھائی ایک سیکنڈ, دیر از اے پروٹوکول فار دیٹ نا. اگر کوئی کام ہونا ہے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, اگر کوئی اور ایکس وائی زی شخص بھی ایسا کھڑا ہو کے کہے, اس طرح تو کوئی کہے کہ جی یہ اگر آپ نے فیصلہ غلط دیا جج صاحب تو آپ صبح کا سورج نہیں دیکھ سکیں گے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی اور حکومت, وزیر اعظم کہہ دیں آپ اگر آپ یہ فیصلہ غلط دیں گے تو آپ صبح کا سورج نہیں دیکھ سکیں گے. میں نے تو آپ کو منیب بھائی ایکسپلین کیا نا کہ جب کانسٹیٹیوشن کوئی بھی وائلیٹ کرے گا تو اس کی سزا یہی ہے. اچھا پنشمنٹ ہے اس کے اندر, چلے کیپٹل پنشمنٹ. اس نے کیا بات کی سہیل آفریدی نے؟ اس نے یہی بات کی کہ جو چینج کرے گا, جو بےایمانی کرے گا, اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. تو اور کیا غلط نہیں, کانسٹیٹیوشنل بات نہیں انہوں نے دیکھیں آپ, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ جو جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ الیکشن کا رزلٹ تبدیل کریں گے تو آپ آئین سے غداری کریں گے, اور اگر آپ آئین سے غداری کریں گے تو ہم آپ صبح کا سورج نہیں آپ کو دیکھنے دیں گے. بڑی سمپل سی بات کر دی ہے کوثر کاظمی صاحب. انہوں نے یہاں پر لے آؤٹ کر دیا ہے پورا پروٹوکول کہ کس طرح سے ہم چلیں گے ان لوگوں کے خلاف جو آئین سے انحراف کریں گے. تو پھر تو آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے, قانونی بات کی ہے کوثر کاظمی صاحب انہوں نے. سر یہ کسی قسم کی قانونی بات نہیں ہے. میں بار بار آپ کے جب یہ سوال کر رہے تھے آپ علی بھائی سے, تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ سر تن سے جدا والا معاملہ ہے. پہلے وہ کچھ اور لوگ کرتے تھے, اب ایک کے پی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سن لو کہ انجام کیا ہوگا آپ لوگوں کا. یہ کھلی دھمکیاں ہیں انتظامیہ کو. یہ کوئی وہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ نوکریوں سے برطرف کر دیا جائے گا. وہ واضح الفاظ میں یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر کسی نے یوں کیا تو اس کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا, اور میں فوراً سے پہلے وہ یہ نہیں کہا. مطلب کہ مانی دینے کی کوشش نہ کریں. دوسرا علی بھائی نے کہا کہ کاظمی کو مذمت کرنی چاہیے تھی. میں ابھی بھی تیار ہوں, میں صرف مذمت نہیں کروں گا علی بھائی, میں یقین مانیں کہ اس واقعے کو خود سی ایم کو رپورٹ کروں گا جا کے, اور ان کو یاد دلاؤں گا جو آپ نے خواتین کی ریڈ لائن کے حوالے سے بات کی ہے. آپ ذرا کوشش کریں, مہربانی کریں, وہ فوٹیجز مجھے مہیا کر دیں جس میں کسی کے سر سے چادر کھینچی گئی,
کسی کے بال جو ہے وہ وہاں سے کھینچے گئے, گھسیٹا گیا. مجھے یہ فوٹیجز چاہیے. اعتبار میں کیوں نہیں کر سکتا کسی پہ کہ ہم انہی علیمہ خانم صاحبہ سے, ہم نے ملک کی جب دفاعی افواج بھارت کے ساتھ جنگ کر رہی تھی, وہ اس کو نورا کی کشتی کہہ رہی تھی, وہ بار بار یہ کہتی ہیں اسٹیبلشمنٹ ہم سے مذاکرات کر رہی ہے, وہاں سے جواب آ جاتا ہے ابھی. اور کیسے ان کی ان باتوں پہ اعتبار کیا جائے کہ جو میڈیا ٹاکس کے اندر ریاستی اداروں کو, ان کے اہلکاروں کو نام دے کے, مطلب آپ کو ویڈیو فوٹیج چاہیے, اس کے بعد آپ معذرت کر لیں گے, کنڈیم کر لیں گے. بھائی معذرت نہیں منیب, وہ اہلکار چاہے وہ خواتین تھی یا مرد پولیس اہلکار تھے جنہوں نے یہ عمل انجام دیا ہے, ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, لیکن زبانی کلامی الزامات نہیں. بھائی آپ کے پاس فوٹیج تو ہے جس میں آپ الزام لگا رہے ہیں, سارا میڈیا وہاں پہ کھڑا آپ کی میڈیا ٹاک سن رہا ہے, آپ یہ کیوں نہیں دکھا رہے کہ یہ دیکھو فوٹیجز, یہ دیکھیں چادر چینی, یہ دیکھیں سڑک پہ گھسیٹا, یہ دیکھیں جی ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھا کے گاڑی میں پھینکا. یہ تو ایک عام روٹین ہے ان کی, ہمیشہ ان کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے, چکری کے پاس ان کو روکا جاتا ہے, اتارا جاتا ہے, وہاں پہ قیام و تیام پہ جا کے وہ ڈنر کرتے ہیں اور آرام سے گھروں کو چلے جاتے ہیں. ان کی گاڑیاں ہمیشہ پولیس والوں کی گاڑیوں کے پیچھے ہوتی ہیں. تو یہ اس بات کو اتنا ہوگا نہ بنائیں, ان کو صرف خبریں چاہیے جس کے لیے یہ کوشیں. نہیں بٹ آپ یہ سارا کچھ ختم نہ, آپ ملاقاتیں, میں پھر کہوں گا نہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی کوئی تلخی ہوگی, نہ وہ دھمکیاں دیں گے, جس کو علی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم آئین کے مطابق ان کو سزا دیں گے. گو کہ ان کی تشریح اور میری تشریح میں بہت فرق ہے, کیونکہ آخری دفعہ مجھے یاد ہے, جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب الیکشن میں دھاندلی, ایک دفعہ الیکشن کمیشن بڑا پھرتیلا تھا, ڈسکا میں ایک بائی الیکشن ہوا, آپ کو یاد ہے, اس میں دن کو دھند چھا گئی تھی, گرمیوں کے دنوں میں الیکشن عملہ غائب ہو گیا تھا, تو الیکشن کمیشن نے بڑی لمبی چوڑی کارروائی کی تھی پریزائڈنگ آفیسر کے خلاف, ڈسٹرکٹ پریزائڈنگ آفیسر کے خلاف, پولنگ ایجنٹس کے خلاف, بڑی لمبی کارروائی کرائی دی کی. ایگزیکٹلی, اور وہ بڑا لمبا اس کے اندر لکھا, لیکن اس کے اندر کہیں آرٹیکل 6 کا ذکر نہیں تھا. لیکن چلے میں علی بھائی کی تشریح کو اگر مان بھی لوں تو یہ سب نہیں ہوگا کوثر کاظمی صاحب, اگر آپ تھوڑا سا گنجائش نکال لیں ملاقات کی. دیکھیں نہیں کیسے ہوگا منیب, ایک شخص جلسے میں یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے, یعنی کہ پوری دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کیا بڑا ہونے والا ہے. کوئی احتجاج تو بڑا ہو نہیں سکتا, کیونکہ 16 17 18 مس کالز احتجاج کی جب عمران خان صاحب خود گزارش کر رہے ہیں پوری قوم کے ساتھ, تو کوئی نہیں نکلتا. پھر بات ختم ہوتی ہے گھروں کی چھتوں پہ اذانیں دے دیں, اب وہ دستور کو منشور کو میں نہیں, وقت ختم ہو گیا سر, تو صورتحال کے اندر کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا, وقت ختم ہو گیا. میں شکریہ ادا کروں گا, اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب کنور دلشاد صاحب. الیکشن کے معاملات کو, الیکشن کمیشن کے معاملات کو بخوبی سمجھتے ہیں. کنور دلشاد صاحب, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بڑی ڈیٹیل پریس ریلیز بھی آئی ہے, اور جو ضلعی انتظامیہ کو دھمکی دینے کے حوالے سے بیان ہے سہیل آفریدی صاحب کا, جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, اب ان کو الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا ہے, اور جو امیدوار ہیں عمر ایوب صاحب کی اہلیہ, ان کو بھی طلب کیا گیا ہے. ذرا تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے ایکسپلین کیجئے گا کہ ایسی صورتحال میں جہاں اس طرح ایک صوبائی وزیر اعلیٰ یا ایک اہم حکومتی شخصیت دھمکی دے, اور جس طرح کی دھمکی دی انہوں نے, کیا رائٹس ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس, قانون کیا کہتا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے الیکشن کمیشن؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان, جیسے ہم نے آپ کے کئی دفعہ پروگرام میں یہ وضاحت پیش کر دی تھی, یہ الیکشن کمیشن اب 2018 کا یا 2022 کا الیکشن کمیشن نہیں ہے, اب یہ 2025 کا الیکشن کمیشن پاکستان ہے. ان کو اپنے اختیارات جو ہیں, ان کو پارلیمنٹ نے بھی بے پناہ اختیارات دیے ہیں, اور سپریم کورٹ پاکستان کے بعض فیصلوں کی روشنی میں بھی الیکشن کمیشن کو بڑا مضبوط ادارہ قرار دیا گیا ہے. اب جیسے کہ آپ کا جو میسج آ رہا ہے, جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے, تو ہمیں تو بڑی حیرانگی ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں, ایک طرف تو وہ ٹھیک ہے کہ صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن دوسری طرف وہ فیڈریشن کے بھی نمائندہ ہیں, وہ اسٹیٹ کے نمائندہ ہیں. تو ان کو یہ جو لفظ استعمال کیے ہیں, دھمکیاں دی ہیں, الیکشن کمیشن کی ہے طاقت کو للکارا ہے, یہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا. اب الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات یہ ہیں کہ پہلے تو انہوں نے کل نوٹس جاری کر دی ہے کہ ان کو الیکشن کمیشن میں طلب کر لیا گیا ہے. اگر وہ الیکشن کمیشن میں آ جاتے ہیں تو معافی تو وہ نہیں مانگے گے. حالات نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں اس کی نفسیات کا پتہ چل رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں کے پی کے, ان کی نفسیاتی تمام صورتحال کو دیکھتے وہ مہاجرائی کی طرف جا رہے ہیں. وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں چھوڑ رہے جس سے مہاجرائی ختم ہو جائے, وہ مہاجرائی کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے بلا وجہ ایک الیکشن ہو رہا ہے
عمر ایوب کی اہلیہ محترمہ الیکشن لڑ رہی ہے, وہ اپنے علاقے میں ظاہر ہے ایک خاندانی افسر ہے ان کا, میں فیلڈ مارشل ایوب خان کی ساری فیملی کو جانتا ہوں, تو وہ بہترین اپنا انہوں نے طریقے سے اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں بغیر کسی ہنگامہ رائی کے, اور ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے, یہ حقیقت ہے. یہ باقی تو ان کی قسمت کی بات ہے کہ پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کہاں ہوتا ہے, لیکن یہ بلا وجہ وزیر اعلیٰ جو ہے کے پی نے الیکشن کمیشن کو جو للکارا ہے اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو معافی وہ نہیں مانگیں گے. اب اگر وہ جرمانہ 50,000 کرنے کی الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں, وہ جرمانہ بھی ادا نہیں کرتے, تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ایک راستہ ہو جاتا ہے, وہ نااہل قرار دے سکتا ہے. الیکشن کمیشن پاکستان نے ماضی میں بھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے 3 صوبائی منسٹروں کو اسی طرح کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر, وہاں بھی کچھ ضمنی انتخابات ہو رہا تھا, تو ان کو تینوں کو انہوں نے نااہل قرار دیا تھا. تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت کے جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر بن اللہ, انہوں نے 24 گھنٹے میں الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا. جی ظاہر ہے ان کا فیصلہ بڑا اہم تھا, کالعدم قرار دے دیا گیا. اسی طرح سے اب یہ حالات نظر آ رہے ہیں کہ اگر ان کو الیکشن کمیشن پاکستان نااہل قرار دیتا ہے چیف منسٹر کے پی کو, تو پھر ظاہر ہے ہمارے ایک پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ان کو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن پاکستان نے افواج پاکستان بھی طلب کر لی ہے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت, اس سے بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ ووٹرز کا ایک اپنا انداز ہے, اور سہیل افریدی جو ہے بڑے اگریسو طور پہ آگے جا رہے ہیں. تو اس کا ایک ہی آسان طریقہ ہے منی فاروقی صاحب کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ الیکشن کو ملتوی کر دیں. حالات خراب ہیں, صورتحال ٹھیک نہیں ہے, ووٹر بھی غیر محفوظ ہو رہا ہے, پولنگ سٹاف بھی غیر محفوظ ہو رہا ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے الیکشن کے پاکستان کے پاس بہت ایک ہی اہم راستہ ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال درست نہیں ہے, تو وہ آئین کے آرٹیکل 222 کے تحت الیکشن جو ہے اس کو ملتوی کر سکتا ہے. ماضی میں بھی کئی اچھا بٹ ایک بات ہے سر, ایک سیکنڈ, اگر ذرا یہ تھوڑی وضاحت کیجئے گا کہ اگر سہیل آفریدی صاحب کو طلب کیا گیا ہے نا, ان کو اور امیدوار کو, اگر امیدوار آ جاتا ہے یعنی عمر ایوب صاحب کی اہلیہ پیش ہو جاتی ہیں, سہیل آفریدی صاحب پیش ہی نہیں ہوتے, تو پھر کیا آپشن ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے پاس؟ جب پیش تو عمران خان بھی نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, عمران خان کو 7-8 دفعہ نوٹس گئے ہیں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے اسی طرح ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر, تو وہ پیش نہیں ہوئے. ٹھیک, اس میں ظاہر ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے, تو بار بار نوٹس جاری ہوتے رہے. اب اگر یہ بھی پیش نہیں ہوتے تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن کو یا تو اس کو سزا دے دیں, یا ہم نے آپ کو نااہل قرار دے دیا, تو سزا کا تو عمل درآمد نہیں ہونا, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن کو تسلیم نہیں کرنا, ماضی کی روایت ہے. اسی طرح سے اگر ان کو آپ الیکشن کو جرمانہ کا حکم جاری کرے, جرمانے کو بہت کم سی سزا ہے, 50,000 روپے, کیا ویلیو رکھتے ہیں وہ 50,000 بھی جرمانہ بھی ادا نہیں کریں گے کیونکہ ان کی بےعزتی ہے چیف منسٹر کی. تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن کو فار دی ٹائم بھی ملتوی کر دیں. اگر یہ ملتوی کرنے پر کوئی ری ایکشن ہوتا ہے تو پھر ایمرجنسی لگ سکتی ہے آرٹیکل 234 کے تحت, کہ بھی حالات بہت خراب ہو گئے, آرٹیکل 234 کے تحت گورنر ناز بھی رافت ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے وہ ایک آپ نے جو بتایا وہ یقینی طور پر ایک بڑی ایکسٹریم سی صورتحال ہے, لیکن قمر الدین شاہ صاحب یہ جو آپ نے مثال ماضی کی دی, جو فیصلہ اطہر بن اللہ صاحب نے کالعدم قرار دیا تھا, جو آپ کوٹ کر رہے ہیں, یہ کیا ایک ہی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کل بلایا ہے تو ہوتا ہے نا کہ الیکشن کمیشن موقع دے, کل وہ نہ پیش ہوں, ان کی جگہ ایڈوکیٹ جنرل چلے جائیں اور کہیں جی کہ وہ مصروف تھے, آج انہیں سرکاری مصروفیات ہیں, وہ نہیں پیش ہو سکے, تو الیکشن کمیشن کو اگلی ڈیٹ دے دے. ایک ہی غیر حاضری پر تو یہ فیصلہ اتنا سنگین نہیں ہو سکتا, یہ آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں, اس وقت الیکشن کمیشن کے ریٹ کا سوال ہے, تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو دھمکی دی ہے, ان کے سٹاف کو دھمکیاں دی گئی ہیں, تو اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو سخت قدم اٹھانا پڑے گا. اگر وہ نہیں آتے تو یہ بھی ایک ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا حکم جاری کیا ہے ایک آئینی ادارے کے سربراہ نے, وہ نہیں آتے. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اگر ان کے وکلاء نے یہ مشورہ دیا کہ آپ الیکشن کمیشن میں پیش ہو جائیں اور الیکشن کمیشن کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیں, وہ کہہ دی میں تو آپ کو چیف الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا, اس لیے کہ آپ تو ظاہر ہے کہ آپ کا تو میعاد پوری ہو چکی ہے, جب تک نیا نہیں آتا اس وقت عبوری سیٹ اپ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمشنر,
تو وہ ان کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کرتے. تو یہ ساری چیزیں بھی ان کے سامنے ہیں. ان کے وکلا کی ٹیم ہے, ان کے پیچھے وکلا بھی کھڑے ہیں. ان کے اندر بھی ذہن میں یہی کو ہو سکتا ہے کہ ایسا سوال کریں کہ ہم الیکشن کمیشن کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیں. تو یہ اس کا آسان طریقہ یہی نظر آ رہا ہے. جو میں نے محسوس کیا ہے, اب چیف الیکشن کمیشن جو ہے بڑے ظاہر اعلیٰ قسم کے بیوروکریٹ بھی ہیں, جوبند بھی ہیں, دلیر بھی ہیں. تو وہ ہم نے ان کو دیکھا ہے بہت قریب سے. انہوں نے عمران خان کی تو ہے اس وقت ہی ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے, وہ بھی پرواہ نہیں کی انہوں نے. عمران خان کو بھی نوٹس جاری کر دیے تھے کنٹیمپٹ کے تحت. اسی طرح یہ سارے معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اگر وہ کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کرتے ہیں اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. ابھی تو کنٹیمپٹ کا کیس چل رہا ہے, فواد چودھری ہو گیا, آزم سواتی ہو گیا, ابھی تک کیس چل رہا ہے. تو یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہو تو ہماری نظر میں تو یہ آتا ہے کہ بڑا آسان راستہ یہ ہے کہ فی الحال حالات خراب ہیں, ہم الیکشن کو ملتوی کرتے ہیں. ٹھیک میں شکریہ ادا کروں گا جناب قمر دلشاد صاحب کا. پروگرام آپ نے دیکھا جی, اس کے حوالے سے قمر دلشاد صاحب نے وضاحت سے بتایا کہ ممکنات کیا ہو سکتی ہیں کل الیکشن کمیشن میں. اگر سہیل حفیظی صاحب پیش ہوتے ہیں تب بھی, اور اگر نہیں پیش ہوتے تو تب بھی کیا صورتحال بن سکتی ہے. پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.